نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے فرمایا کرتے تھے، میرے بعد تمہارا معاملہ مجھے غم میں ڈال دیتا ہے، اور میرے بعد جو لوگ تمہاری کفالت کریں گے، تمہارا خیال کریں گے، تمہاری نگہداشت کریں گے، وہ صدیقین میں ان کا شمار ہوگا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بعد تمہارا معاملہ مجھے غم میں ڈال دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ تمہاری کفالت کریں گے، تمہاری نگہداشت کریں گے، تمہارا خیال کریں گے، ان لوگوں کا شمار صدیقین میں ہوگا اور وہ نیک لوگ ہوں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے عرفہ کے دن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ ہے غدیر خم کے نام سے، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ رب العزت کا ایلچی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس موت کی دعوت لے کر آئیں تو میں اس کو قبول کر لوں۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ رب العزت کی کتاب، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرمایا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی رغبت دلائی، لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا، لوگوں کو اس کی طرف ابھارا۔ پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد فرمایا 3 دفعے فرمایا کہ میں ان کے حقوق کے بارے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں ان کے حقوق کے بارے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں ان کے حقوق کے بارے میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اہل بیت کے حقوق کی نگہداشت میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے حقوق کی نگہداشت میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یہ خوف دلا رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مقدسات اپنے اہل بیت کے لیے۔ اور جو وہ خدشہ ظاہر کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے سے کہ میں غم میں ڈوب جاتا ہوں جب یہ سوچتا ہوں کہ میرے بعد لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو اس کا اظہار جو ہے وہ یہاں بھی کر رہے ہیں۔ پہلے تو امہات المومنین سے اس کا اظہار کیا، اپنے خدشے کا اظہار کیا، اب امت کے لوگوں سے اس کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز جو بہت بڑی ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی رسی ہے، اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں
کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت پر کیسے میرے نائب ثابت ہوتے ہو، میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، ان کا خیال کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، یہاں تک کہ میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہو۔ تو ایک بات یہاں پہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ روز قیامت میں حوض کوثر پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تو اتنے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ میری طرف آئیں گے، تو فرشتے دیوار کھڑا کر دیں گے اور میرے پاس آنے سے ان کو روک دیں گے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ تو فرشتے یہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا تھا۔ اپنی مرضی سے انہوں نے دین بنا لیے تھے، اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے اپنے وظائف بنا لیے تھے، اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے اپنے طریقے بنا لیے تھے۔ تو وہ مقدس ذات جو اپنی امت کے غم میں روتی رہی، جو یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس کی امت کے لوگ جہنم میں جائیں، جو راتوں کو اپنی امت کے لیے روتی رہی، اپنے رب سے دعائیں کرتی رہی، اور روز قیامت میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرے گی، وہ مقدس ذات جو یہ گوارہ نہیں کرتی کہ امتی جہنم میں جائے، اب وہی مقدس ذات جب ان کو پتہ چلے گا، فرشتے یہ بتائیں گے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں۔ تو وہی مقدس ذات کیا کہے گی، فَسُحْقًا سُحْقًا لِغَيْرَ مَا بَعْدِ، ان کو لے جاؤ اور ان کو جا کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ دعائیں کرنے والی ذات آج غصہ کے اندر ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے دین کے اندر اضافہ کیا یا کمی کی، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ تو اندازہ کیجئے کہ اسی حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر آپ کے اہل بیت کے بارے میں بغض ہے، آپ کی بیویوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر بغض ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے بارے میں اس کے دل کے اندر بغض ہے، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس کے دل کے اندر بغض ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اس کے دل کے اندر بغض ہے۔ تو ایک وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی ایجادات کی، ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا۔ تو یہاں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت پر کیسے میرے نائب ثابت ہوتے ہو، یہاں کہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہو۔ تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو تو دل میں بغض ہوگا اہل بیت کے لیے، دل میں بغض ہوگا امہات المومنین کے لیے۔ تو آج لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، لوگوں کے قصے اور کہانیوں میں مت آئیے، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ وہاں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں، ہم تو سفارش کے طور پر جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہی ایک ہی ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات۔ تو اگر اہل بیت کے بارے میں دل کے اندر ایسا معاملہ ہوگا، کوئی وہم ہوگا، کوئی بغض ہوگا، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ حرام ہے، وہ دوزخ کا حقدار ہے۔ پہچانیے اپنے آپ کو، پہچانیے اہل بیت کو، اور ڈریے اس دن سے کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بد دعا کریں۔ بات کی سمجھ آئی تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو اجاگر کرے۔ وآخر دعوانا